بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 719 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ سال بھر سے منسوب تھی، لیکن میرے ماں باپ ہی جہیز مکمل نہ ہونے کی وجہ سے معاملے کو ٹال رہے تھے۔ خلیفہ میں کوئی خاص بات ہے کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے یا روحانی قوت ہے جس سے وہ عورتوں کو مطیع کر لیتا ہے؟ میں نے تن سے کہا، مردی سے وظیفے یا روحانی قوت سے متاثر نہیں ہوتے؟ میں نے یہی دیکھا ہے، مرد بھی اسے پیر مانتے ہیں، مگر زیادہ تر عورتیں انہیں خلیفہ کے پاس لاتی ہیں۔ میں نے تو بہت تماشے دیکھے ہیں، بڑے بڑے عزت دار گھروں کی عورتیں گھر سے بھاگ کے آ گئیں، پھر ان کے شوہر کبھی پولیس لے کر آئے، کبھی ملٹری، مگر لے کر کیا گئے؟ لوٹی ہوئی عزت تو انہیں واپس نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی ہی عورتوں کو غیرت مند شوہروں نے، بھائیوں نے یا چاہنے والوں نے خود مار ڈالا اور فرار ہو گئے۔ میری بہن پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تو لوٹ کر نہیں گئی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ پیر انہیں کوئی خاص خوشبو سنگھا کے مست کر دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے، وہ انہیں کچھ پلا دیتا ہے جس کے اثر سے۔ خیر، مجھے یہ سب بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سے شادی کرے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکل سے 6 ماہ زندہ رہی۔ پھر خلیفہ نے خود پولیس میں رپورٹ لکھوائی کہ وہ کچھ لے کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ میری بہن کو وہ کہیں گاڑ چکا تھا۔ اس نے ایک باغی مرید کو بھی مروا دیا جو اس کے کرتوت جان کے باغی ہو رہا تھا۔ میرے بھی ماں باپ نہ ہوتے اور چھوٹے بھائی بہن نہ ہوتے تو میں اس کو مار کے پھانسی چڑھ جاتا۔ لیکن بعد میں خلیفہ کیکر شاہ چہارم گدی نشین ہوتا تو میرے گھر والوں کی شامت آ جاتی۔ میں محتاط تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا تو مجھے اس کہانی میں ایک جھول نظر آیا۔ تمہاری بہن نے تم سے کیوں نہیں کہا کہ وہ نکلنا چاہتی ہے؟ یہی تو شک کی وجہ ہے۔ میں اسے یوں نکال دیتا کہ خلیفہ کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کو پہلے سے اس کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ کیا پتا اس پاگل نے غصے میں خلیفہ کے سامنے کچھ بک دیا ہو۔ میں نے کہا، اب تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، تم پوچھو۔ اچھا یہ بتاؤ، غالب اور نادو یہاں ہیں یا نہیں؟ وہ اسی جگہ ہیں، مگر آج رات انہیں نکال دیا جائے گا، ان کا سودا ہو گیا ہے۔ میں پہنچ کر رہ گیا، سودا ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی استاد پیڈرو ہے، وہ بولا۔ اس نے غالب کو اور اس کی بیوی کو چودھری دلاور کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ غصے سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کب اور کتنے میں ہوا تھا یہ سودا؟ مجھے نہیں معلوم۔ چودھری دلاور لاہور سے آیا تھا اور سودا ہوا تھا خلیفہ کی معرفت۔ سنا ہے پیڈرو ان کو نوشیرہ سے پشاور لے گیا تھا اور وہیں چودھری دلاور کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے غصے میں رابعہ کی موجودگی کا خیال کیے بغیر دلاور کو اور استاد پیڈرو کو فحش گالیاں دی۔ ان کا میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ رابعہ نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس کے سامنے چلانے کا فائدہ؟ یہ پوچھو اب کس سے سودا ہوا ہے؟ کوئی سیٹھ اکبر ہے۔ میں اچھل پڑا، سیٹھ اکبر؟ اکبر خان دلاور کا بڑا بھائی؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ پہلے چودھری دلاور نے جو سودا کیا تھا اس میں خلیفہ برابر کا شریک تھا۔ اس پر کچھ گرما گرمی ہوئی تھی۔ دلاور کہتا تھا کہ چھوڑو، میں خود نمٹ لوں گا پیڈرو سے۔ خلیفہ نے کہا کہ پیڈرو کے پاس اب کیا ہے، مال تو ہمارے پاس ہے، اور ہم سے تم نقد سودا کر لو تو اچھا ہے۔ طاقت کے استعمال میں تمہارا نقصان ہوگا، یہ تم جانتے ہو۔ دلاور نے بھی کہا کہ خلیفہ ایسی بات نہیں، فائدے میں تم بھی نہیں رہو گے۔ میرا نام چودھری دلاور ہے، لیکن میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، ورنہ اپنے ساتھ تم کو بھی لے ڈوبتا۔ اس کے بعد سودا ہو گیا۔ یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ سیٹھ اکبر تو کل رات آیا تھا۔ اسے کس نے بتایا اور اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی غالب اور نازو کی؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ کیا پتا خود پیڈرو نے کوئی چکر چلایا ہو۔ رابعہ بولی، ادھر سودا کیا، ادھر دلاور کے حریف کو اطلاع دے دی۔ خلیفہ کو دلاور کی دھمکی نے بہت مشتعل کیا تھا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اچھا بیٹا، تیری تو میں معاف کرنا۔ میرے منہ سے گالی نکل گئی۔ اس نے سیٹھ اکبر کو بلا کے پوری قیمت وصول کر لی، اور اب وہ دلاور کو کیا جواب دے گا؟ کہہ دے گا وہ بھاگ گئے۔ اب تو اور آسان ہو جائے گا اس کا کام۔ 2 لاشیں پڑی ہیں یہاں، تم اسے نکال کر لے جاؤ تو چودھری دلاور کیسے الزام دے گا خلیفہ کو؟ اوکے، سیٹھ اکبر سے ہم بعد میں بات کریں گے، تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بولا، تمہیں نقشہ سمجھا سکتا ہوں اور کمروں کی چابیاں دے سکتا ہوں،
مجھے بھی یہاں لٹا جاؤ اور کمرے کو باہر سے تالا لگا دو، ادھر کوئی نہیں آئے گا، آگے تم خود نقشے کی مدد سے جانا، کوئی مشکل نقشہ نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ بک نکالی اور اس کا ایک صفحہ پھاڑ کے قلم سے زمین دوز کمروں کا نقشہ اور راستے مجھے سمجھانے لگا۔ 5 منٹ بعد ہم اسے ناک آؤٹ کر کے باہر نکل آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے ساتھ کیے جانے والے دھوکے کا اندازہ ہو گیا۔ ہم جس شخص کو اندر لٹا کے آئے تھے اس نے شور مچا دیا۔ وہ لاتوں اور مکوں سے دروازہ پیٹ رہا تھا اور مدد کے لیے گلا پھاڑ کے چیخ رہا تھا، حالانکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموش لیٹا رہے گا۔ حرام زادہ، دھوکے باز، مروا دیا بھروسے سے۔ میں نے کہا بے وقوفی تمہاری ہے کہ دشمن پر بھروسہ کیا۔ رابعہ بولی ہاں، مجھے اس کو سچ سچ ناک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کے دوڑ لگائی۔ عاجز صاحب ہانپتے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑے۔ یا اللہ، آج خیر نظر نہیں آتی، ساری عمر کا حساب کیا آج ہی برابر ہوگا؟ میں نے پہلے کمرے کے دروازے میں چابی لگائی تو اوپر سے 3-4 آدمی نمودار ہوئے۔ میں نے دروازہ کھول کے رابعہ کو اندر کھینچ لیا۔ عاجز صاحب جلدی میں دروازے سے ٹکرائے۔ کیا کرتے ہو؟ مجھے باہر چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے فریاد کی۔ میں نے رابعہ سے کہا تیار ہو جاؤ، وہ ادھر ہی آئیں گے۔ رابعہ نے سر ہلایا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف میں نے پوزیشن سنبھال لی۔ عاجز صاحب ایک پلنگ کے نیچے گھس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس مورچے سے وہ ہماری حفاظت بھی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا شخص دروازے سے ٹکرا کے اندر آئے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ہم نے دروازہ اندر سے مکفل کر لیا ہوگا۔ پہلا شخص اپنے ہی زور میں دروازے سے گزرا تو میں نے اس کو سر پہ ریوالور کا دستہ مار دیا۔ اس کی چیخ نے پیچھے والے کو محتاط کر دیا، مگر وہ بریک نہ لگا سکا۔ میں نے اسے اندر کھینچ لیا تو رابعہ کی طرف پھینک کر تیسرے کے سامنے آ گیا۔ وہ ریوالور نکال کے نشانہ لے رہا تھا۔ میں غوطہ مار گیا اور گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ دوسرے فائر سے پہلے میں نے اس کو بھی اندر گھسیٹ لیا اور اٹھا کے فرش پر دے مارا۔ اس وقت تک رابعہ کی گولی نے دوسرے شخص کا کام تمام کر دیا، مگر 2 فائروں کی آواز نے نیچے سے اوپر تک کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے عاجز صاحب سے کہا باہر نکلیے، اب کھلی جنگ ہوگی۔ وہ لرزتے ہوئے باہر آئے۔ یا اللہ، میری ساری خطائیں معاف کر، پھر کبھی خطا کروں تو جو چور کی سزا وہ میری، بس آج جان بچ جائے۔ جان ایسے نہیں بچے گی، یہاں کھڑے رہے تو ابھی کوئی اندر آ کے گولی مار دے گا۔ میں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ۔ ہم درمیانی دروازے سے گزر کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 کیکر سوئے پڑے تھے مگر فائرنگ کی آواز پر اٹھ بیٹھے تھے۔ ہم نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ 2 گولیوں نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ عاجز صاحب چلائے اوے 2 قتل اور۔ میں نے کہا کچھ تو حیا کیجیے، ایک عورت 2 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے، آپ کم سے کم ایک گولی ہی چلا دیں یا محض لہو لگا کے شہیدوں میں نام لکھوائیں گے۔ رابعہ نے کہا باتیں مت کرو، آگے چلو۔ میری سمجھ میں آنے والے نقشے کے مطابق اگلے کمرے میں غالب اور نازو کو ملنا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ مجھے چابی دو۔ رابعہ نے بے تابی سے کہا حوصلہ حوصلہ۔ میں نے اپنے بے قرار دل کو سمجھاتے ہوئے درمیانی دروازے کا قفل کھولا۔ کسی بگولے کی طرح اندر داخل ہو کے میں نے آواز دی غالب، لیکن غالب اس کمرے میں ہوتا تو جواب دیتا۔ رابعہ نے خالی کمرے کو دیکھا۔ جاؤں تو نہیں ہے وہ سکندر، اس سور کے بچے نے دھوکہ دیا تھا ہمیں۔ میں نے کہا ساری کہانی جھوٹی ہوگی اس کی، ہمارے نکلتے ہی اس نے شور مچا دیا تھا۔ اور اس وقت جب غصے اور مایوسی کی انتہا کو پہنچ کر مجھ پر دیوانگی تاری تھی، اچانک میرے کانوں نے ایک آواز سنی، ایک ایسی آواز جسے سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ میں بری طرح چونکا۔ کیا یہ فریب آرزو تھا؟ میرے کان بج رہے تھے لیکن میرے ساتھ رابعہ بھی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ سکندر یہ تو غالب کی آواز ہے، وہ چلائی اور دیوانہ وار اگلے دروازے کی طرف دوڑی۔ ادھر آؤ ادھر۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کوٹنا شروع کیا۔ غالب تم ہو نا ادھر، بولو، نازو جواب دو۔ میں نے رابعہ کو کھینچ کے الگ کیا اور دروازے کو لات ماری، میں توڑ دوں گا اسے، ہٹ جاؤ۔ غالب! اب میں نے غالب کی آواز واضح طور پر سنی۔ سکندر یہ تم ہو؟ تمہاری آواز ہے؟ رابعہ ہے تمہارے ساتھ؟ رابعہ چلائی ہاں میں ہوں رابعہ، ہم تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ نازو دوسری طرف سے چلائی رابعہ باجی، رابعہ! رابعہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ شاید دوسری طرف یہی حال نازو کا ہوگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر دروازے سے دور کیا، ورنہ وہ دروازے سے چمٹی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ ہٹو، میں اسے گولی سے اڑاتا ہوں۔ میں نے کہا
اور پھر چلا کے غالب کو خبردار کیا، سامنے سے ہٹ جا غالب، میں تالے پر فائر کر رہا ہوں۔ یقیناً دوسری طرف غالب اور نازو بھی دروازے سے چمٹے کھڑے تھے۔ میں نے غالب کی آواز سنی، وہ نازو کو چمکار رہا تھا، بس جان بس، حوصلہ کرو، وہ آ گئے ہیں، تھوڑی سی دیر کی بات ہو رہا ہے، آؤ ادھر آؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ غالب میں فائر کرنے لگا ہوں، کر دے جلدی کر یار، ادھر سے کوئی آ رہا ہے۔ نازو الو کی پٹھی سنتی کیوں نہیں، ابھی مرے گی سکندر کی گولی سے۔ میں نے تالے پر گولی چلائی، تالا ٹوٹ گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی یک لخت وہ فاصلہ اپنا وجود کھو بیٹھا جو صدیوں پر محیط محسوس ہوتا تھا، اور جدائی کی وہ خلیج جس کا دوسرا کنارہ ابد کی سرحدوں سے بھی آگے نارسائی کی انتہا پر تھا، ایک دم سمٹ گئی۔ پھر میں غالب سے چمٹ گیا اور نازو چیخ مار کے رابعہ سے لپٹ گئی۔ اس وقت میں رو رہا تھا، غالب رو رہا تھا۔ ایسے میں پہلے کبھی نہ رویا تھا، مگر مجھے احساس نہ تھا۔ میں اس کے سر، بازو، اس کے جسم کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا، شاید وہی جو غالب مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک ہے نا، تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ پھر میں نے نازو کو دیکھا جو رابعہ سے لپٹی زارو قطار رو رہی تھی، اور میں نے غالب کو چھوڑ کر اسے کھینچ لیا۔ پاگل، بے وقوف، اب کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو مرد ہو، سکندر اعظم ہو۔ میں نے کہا، میں کہاں رو رہا ہوں، ہوش میں آؤ نازو۔ غالب اب رابعہ کو دلاسا دے رہا تھا، چپ کرو وکیل صاحب، وکیل کہیں روتے ہیں، دیکھو بے ہوش مت ہونا۔ بس وہ ایک بہت مختصر وقفہ تھا جس میں جذبات کا ایٹم بم گرنے سے ہمارے عقل و ہوش پک سے اڑ گئے تھے۔ ہم یہ بھی بھول گئے تھے کہ یہ جگہ رونے دھونے، گلے مل کے محبت کی ساری پیاس بجھانے کی نہیں ہے۔ اب بچھڑے ہوئے ملے ہیں تو چاہتوں کے اظہار کے لیے بعد میں بہت وقت ملے گا۔ یہاں ہر لمحہ ہمارے گرد خطرے کے حصار کو تنگ سے تنگ تر کرتا جا رہا ہے۔ جب ایک ساتھ ادھر ادھر کے 3 دروازوں سے بہت سے لوگ مہلک آتشی اسلحے کے ساتھ اندر گھس آئے تو ہم بے وقوفوں کی طرح آنسو پوچھتے رہ گئے۔ ہمیں ریوالور اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ خود کار مشین گنوں کے مقابلے میں ریوالور ویسے بھی بیکار تھے۔ اندر آنے والے 6 کیکر تھے، سبز قباؤں اور زرد ٹوپیوں والے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے اپنی دیگ کا ڈھکنا میرے لیے کھولا تھا۔ ہاتھ نیچے رکھو اور ریوالور وہیں چھوڑ دو جہاں کھڑے ہو، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں نے اور رابعہ نے تعمیل کی۔ پھر عاجز صاحب نے بھوں بھوں کر کے رونا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں تو خود بہت مجبور تھا، پھنس گیا تھا مصیبت میں۔ ایک کیکر نے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھائے۔ اب اپنے چہرے دیوار کی طرف کرو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا لگتا تھا اور شاید ہم سے بچھڑنے کے بعد اس نے شیو بھی نہیں بنائی تھی، وہ کچھ دبلا بھی ہو گیا تھا۔ یو آر گریٹ چیف کیٹو۔ مرزا غالب کی دم، تو ملا کیسے ہو گیا؟ میں نے پلٹتے ہوئے کہا، ملا نہیں سکھ، میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک ہم نہیں ملیں گے بال نہیں کاٹوں گا، غالب بولا اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ایک ہی کر میری تلاشی لینے لگا۔ میں نے کہا، تیری حجامت میں کروں گا اپنے ہاتھ سے۔ غالب ہنسا، کیا اب یہ کام شروع کر دیا ہے؟ چل اچھا کیا، جب اولاد ہوگی نا ہماری تو اسے مسلمان بھی خود کرنا، بقلم خود نہیں با اس طرح خود۔ نازو اب رابعہ کے ساتھ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ پہلے خود تو مسلمان ہو جاؤ بے شرم کہیں کے۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کی خوشی میں ایسے دیوانے ہو رہے تھے کہ خطرے کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اب جو ہو سو ہو، ہمہ یاراں دوزخ، ہمہ یاراں بحشت، مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم سب خلیفہ کیکر کے فیصلے کو نوشتے تقدیر کی طرح قبول کر چکے تھے۔ غالب ہنسا، ابے تو کیا کھاتا ہے، سور ہو رہا ہے، شادی تو نہیں کر لی؟ ابھی کہاں یار، ابھی تو دھکے کھا رہے ہیں، مگر کیا واقعی میرا وزن بڑھ گیا ہے؟ بالکل بڑھ گیا ہے، کیوں نازو؟ ماشاء اللہ سے صحت اچھی ہو رہی ہے۔ رابعہ باجی آپ بھی بڑے لشکارے مار رہی ہیں، نازو بولی۔ رابعہ نے جیم کر کہا، لشکارے کی بچی، چلنے لگی ہے زبان تیری بھی۔ اوئے بند کرو اپنی بک بک اور چلو۔ سب پر حکم چلانے والے کیکر نے چلا کر کہا۔ میں نے کہا، یار سب تیرے ساتھ چلنے کو تیار بیٹھے ہیں، آج بازار میں پاپ جولاں چلو۔ غالب نے کہا، مستور رقصاں چلو۔ میں نے چلتے ہوئے گانا شروع کیا، چل چل رے نوجوان اونچی تیری شان۔ اب غالب بھی میرے ساتھ گانے لگا تھا، چل چل رے نوجوان اونچی تیری شان۔ سارے کیکر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاگل ہیں،
یا نشے میں ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے مسلسل خنس رہے تھے اور ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ واقعی پاگل نظر آتے تھے۔ یہ میں اور محسن مل کے گاتے تھے لندن میں نے کہا۔ غالب نے کہا یہ MRS کا قومی ترانہ ہے، گاؤ تم بھی لیڈیز۔ چل چل رے نوجوان، اونچی تیری شان، اونچی تیری ناک، اونچی تیری مونچھ، اونچے تیرے کان، چل چل رے نوجوان۔ جب ہمیں خلیفہ کیکر کے سامنے پیش کیا گیا تب بھی ہم خنس رہے تھے، لیکن اس کے دربار میں پہنچانے کے بعد باقی کیکر چلے گئے تو ہم سب کی وقتی شوخی ختم ہو گئی۔ ایک بار پھر صورتحال کی سنگینی کا احساس ہمارے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ خلیفہ کیکر ہمارے غیر سنجیدہ رویے پر سخت حیران تھا۔ اسے یقین ہوگا کہ اتنے کشت و خون کے بعد ہم مجرم کی حیثیت سے سامنے لائے جائیں گے تو ہمارے رنگ اڑ جائیں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے، نظر شرمندہ ہوگی۔ اس کے سامنے ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ اس کا سرخ و سفید رنگ، مہندی سے رنگے ہوئے بال تھے۔ وہ 50 سال سے زیادہ عمر کا باروب شخص تھا۔ اس کی صحت اچھی تھی بلکہ قابل رشک تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس نے بالوں سے میچ کرتے ہوئے لینز لگا رکھے ہیں۔ وہ بہترین سلے ہوئے سفاری سوٹ میں تھا اور اس کے پاؤں میں نہایت بہترین قسم کے لیدر کے انگلش بوٹ تھے۔ جو کچھ تم نے کیا میاں سکندر، اس پر تم پیشیمان بھی نہیں ہو۔ خلیفہ کیکر نے ہمارے بیٹھ جانے کے بعد دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم غلطی کرتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، شوقیہ نہیں۔ خلیفہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اور یہ جو تم نے اتنے بے گناہوں کا خون کر دیا، یہ ہمارے وفادار لوگ تھے، ان کی قدر تم نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک کی جان کے بدلے ہم چاہیں تو تم سب کے سر اتار لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ارادے کی راہ میں یقیناً کوئی مجبوری قائل ہے۔ کیا ضرورت تھی آخر اس کی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جس کی امانت ہے پہلے اس سے اجازت لے لیں۔ خلیفہ کیکر دکھی ہو کے بولا، تم اور تمہارے جان نثار۔ میں نے تلخی سے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ خلیفہ نے داڑ کر کہا، یہ نہ ہو برداشت کا حوصلہ نہ رہے ہم میں۔ اکبر خان، جتنی جلدی ممکن ہو ان بدبختوں کو ہماری نظروں سے دور لے جاؤ، کہیں ہم سودا منسوخ نہ کر دیں۔ خلیفہ صاحب، میں وعدہ کر چکا ہوں سارے نقصانات کی تلافی کا، آپ سے بعد میں بات ہو جائے گی، چلیں انہیں معاف کر دیں۔ اکبر خان بولا، نہیں، یہ نہیں ہوگا اکبر خان، میں انہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ ایک بار تم انہیں لے جاؤ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ معافی کا کیا سوال، ان کو ضرور سزا ملے گی، اس نے نفرت سے کہا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ اکبر خان اٹھ کھڑا ہوا، اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ کیکر نے اس کو جواب نہیں دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اکبر خان کی مجبوری نہ ہوتی تو یقیناً ہمیں عبرت ناک سزا ملتی۔ معلوم نہیں لالچ کی یہ مجبوری کتنی بڑی تھی کہ وہ ہمارے ہاتھوں مارے جانے والوں کے لہو کی قیمت بھی وصول نہ کر سکا۔ بات صرف پیسے کی ہوتی تو وہ اکبر خان کی ادا کی ہوئی قیمت اس کے منہ پر دے مارتا اور کہتا کہ میرے مجرم چھوڑ جاؤ، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ عہد شکنی سے بھی ڈرتا ہے۔ تعارف کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جیسے ہی خلیفہ کیکر نے اس کا نام لیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ چودھری دلاور کا بڑا بھائی ہی ہو سکتا تھا، جسے دلاور اپنی دانست میں خلاق کروا چکا تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ یہ بات دلاور کو بھی معلوم تھی یا نہیں، اور اکبر خان ہم سے کیا کام لینا چاہتا تھا، اس کا فیصلہ آنے والے حالات ہی کر سکتے تھے۔ ابھی تو یہ سودا بھی ایک معمہ بن گیا تھا، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ باہر شاید ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تھا اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی کہ مشتاقان دید مایوس و بے مراد لوٹ رہے تھے اور اپنی قسمت کو کوستے ہوئے منتشر ہوتے جا رہے تھے۔ خانقاہ کے اندر فائرنگ کے بارے میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ ہر دروازے پر دیگ کے ساتھ موجود کیکر ایک دوسرے سے اشاروں میں پوچھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا خلیفہ کیکر سوئم کا تختہ الٹ دیا گیا؟ خلیفہ چہارم نے گدی پر قبضہ کر لیا؟ چھاپا پڑ گیا یا کوئی کیکر گزیدہ انتقام کے جنون میں مرنے مارنے کے لیے اندر جا پہنچا؟ باہر ایک بالکل نئی چمکتی دمکتی لمبی سی ڈاج ڈاٹ کار کھڑی ہوئی تھی اور باوردی شوفر اپنی ٹوپی بونٹ پر رکھے بڑے پیار سے اس کی صفائی میں مصروف تھا اور ساتھ سگریٹ بھی پیتا جا رہا تھا۔ کار کی پالش کو صفائی کی ضرورت نہیں تھی، مگر کچھ نہ کچھ کرنے کو بہتر سمجھتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اس طرح وہ مریدان با صفا اور مجاوران بے حیا کے ساتھ رابطے کی ضرورت سے بھی بے نیاز تھا۔ اکبر خان کو دیکھتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے ٹوپی سر پر رکھی اور دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دروازے سے رابعہ کے بعد میں داخل ہوا تو دوسرے سے نازوں کے پیچھے غالب آیا۔
سیٹ کافی کشادہ تھی مگر چار کے لیے قدرے تنگ ثابت ہوئی۔ اکبر خان آگے بیٹھ گیا تو شوفر نے گاڑی بڑھا دی۔ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کار کے روانہ ہوتے ہی اکبر خان نے کہا، میرا نام؟ میں نے کہا اکبر خان ہے۔ آپ چودھری دلاور کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ ایک دم پلٹا، یہ کون کہتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ کو شاک نہ لگتا، میری غلط معلومات پر حیرانی ہوتی اور آپ تردید کر دیتے، گویا تم مجھے پہلے سے جانتے ہو۔ اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ آہستہ آہستہ سب معلوم ہو جائے گا سیٹھ اکبر، آپ تو بے وپاری ہیں انسانوں کے۔ میں نے کہا، میں بزنس مین ہوں، تم سے کسی نے غلط کہا کہ میں انسانوں کا بے وپاری ہوں۔ اس نے برا مانے بغیر کہا اور سگریٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھانے کے لیے پلٹا۔ تھینکس، اب میں سے کوئی اسموکر نہیں، غالب نے کہا۔ ان دیٹ کیس، اس نے رواں شائستہ لہجے میں کہا، مجھے امید ہے لیڈیز مائنڈ نہیں کریں گی۔ وہ ایک مہذب آدمی تھا اور اس کے ایٹیکیٹ سے نہیں لہجے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی وقت بیرون ممالک میں گزار چکا ہے۔ رابعہ نے انگریزی میں کہا، آپ اپنا شوق پورا کریں لیکن پھر اے سی بند کر کے کھڑکی کھول دیں۔ ضرور، اس نے کہا اور کھڑکی کا شیشہ اتار دیا۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بیرسٹر رابعہ کاری کون ہے؟ غالباً آپ ہی ہیں خاتون، آپ کا اندازہ غلط نہیں۔ پھر یہ دوسری خاتون مس نازو ہوں گی۔ یہ کچھ عجیب سا نام ہے، غالباً نک نیم۔ مس نزاکت شیخ، صرف گھر والے مجھے نازو کہتے ہیں۔ رائٹ، میں خیال رکھوں گا مس نزاکت، وہ بولا۔ آپ ایک مشہور صحافی ہیں مسٹر غالب۔ تھا، غالب نے تلخی سے کہا۔ پرانی بات ہے، وہ ہنسا۔ اولڈ از گولڈ۔ صحافی تو پیدائشی طور پر صحافی ہوتا ہے اور اس میں ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے جو مرتے دم تک نہیں مرتی۔ جیسے آرٹسٹ ہر حال میں آرٹسٹ رہتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ معاش کے لیے وہ بس کنڈکٹر بن جائے یا کلرک، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم بہت کام کے آدمی ہو، تو آپ نے غالب کی صلاحیت کو خریدا ہے۔ میں سمجھ گیا سیٹھ اکبر خان، میں نے کہا، یہ تم کیا بار بار خریدنے کی بات کرتے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے تم کو اس خبیث فراڈ خلیفہ کے چنگل سے نجات دلائی؟ تھینک یو ویری مچ سر، بڑی مہربانی کی۔ مہربانی میری نہیں، تقدیر کی مہربانی تھی تم پر۔ مجھے تو معلوم بھی نہ ہوتا اور تم چودھری دلاور کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ بولا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ لے جائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں تمہیں، لیکن تم نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی، میں تم کو کہیں ڈراپ بھی کر سکتا ہوں۔ تم لاہور جانا چاہو تو شوفر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اچانک مجھے عاجز صاحب کا خیال آیا۔ رابعہ، وہ عاجز صاحب کہاں رہ گئے؟ میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ رابعہ نے کہا، وہ ہمارے ساتھ کب نکلے تھے؟ پھر وہ وہیں رہ گئے؟ میں نے تشویش سے کہا، ہاں۔ خلیفہ کیکر نے روک لیا اسے۔ سیٹھ اکبر نے جواب دیا، ڈونٹ وری، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بزنس مین تو اپنی پسند کا مال اٹھاتا ہے، مگر مجھے اس کے بارے میں تشویش ہے سیٹھ اکبر، میں نے برہمی سے کہا۔ بہت دیر میں خیال آیا تمہیں اس کے ساتھ نہ ہونے کا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے کی خوشی میں اسے بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن فارگیٹ ہم، اکبر خان بولا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ خلیفہ کیکر جانتا ہے کہ وہ ایک صحافی ہے، جیسا بھی ہے، اچھا یا برا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ خلیفہ اس سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تو اسے بھی لا سکتا تھا، مگر خلیفہ نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ خود اسے پشاور پہنچا دے گا۔ میرا گھر اسلام آباد میں ہے، میں زیادہ وقت لندن میں رہتا ہوں، لیکن پاکستان آتا رہتا ہوں۔ ہم وہاں ایک بزنس پروپوزل کو ڈسکس کریں گے، اگر آپ سب نے منظور کیا تو بات آگے ہوگی، ورنہ ختم۔ بہت بڑا جوا کھیلا ہے تم نے، غالب بولا۔ فار می لائف از اے گیمبل، وہ بولا، میرے لیے زندگی ایک جوا ہے۔ کتنا لگایا تھا داؤ پر؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، میں پیشہ ور جواری ہوں۔ لاس ویگاس اور مونٹی کارلو کے جوئے خانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہار جاتا ہوں ایک رات میں۔ یوسی خلیفہ ایک گھٹیا درجے کا اخلاقی مجرم ہے، قانونی طور پر بھی وہ غلط کام کرتا ہے تو بہت گھٹیا، صرف پیسے کی خاطر۔ جب آدمی پیسے کو مقصد بنا لیتا ہے تو پھر وہ ذلیل ہوتا ہے۔ پیسہ تو ایک ذریعہ ہے، عیش و عشرت کی زندگی کے لیے، عزت شہرت کے لیے، خوشی کے لیے، تھریل کے لیے۔ اور ڈونٹ مائنڈ، میں ذرا صاف گو ہوں، کچھ لوگوں کے نزدیک ثواب کمانے اور دوسری دنیا کی زندگی میں جنت کا سودا پکا کرنے کے لیے۔ میں تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم خیال ہیں، اور تم؟ وہ بولا۔ ایسا ہوتا ہے مسٹر سکندر بخت،
ایک آدمی ساری عمر روکھی سوکھی کھاتا ہے، چیچڑے پہنتا ہے اور سلمز میں رہتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھ پتی تھا. اس کے لیے پیسہ ایک مقصد ہوتا ہے، وہ جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے مرتے دم تک. ایک خاص حد تک بزنس مین بھی اس چکر میں پڑتا ہے. وہ لاکھ پتی ہو تو کروڑ پتی، کروڑ پتی ہو تو ارب پتی بننا چاہتا ہے. تم مجھے بتا رہے ہو کہ تم اس چکر سے آگے نکل چکے ہو. میں مروب ہوا سیٹھ اکبر. میں نے کہا میرا مقصد مروب کرنا نہیں تھا، سیدھی سچی بات بتا رہا تھا میں. اب میں یہ فکر نہیں کرتا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، یا ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. اتنی جگہ انویسٹ ہے میری کہ خود مجھے یاد نہیں. میں اپنے چیف اکاؤنٹنٹ سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا. سمندر کی مثال لے لو، اسے کیا معلوم کہاں کہاں سے ندی نالے اس میں کتنا پانی ڈال رہے ہیں. یہ اطمینان کافی ہے میرے لیے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کم سے کم اس جنم میں. وہ ہنسا. ایک اور جنم کی خواہش رکھتے ہو تم؟ خواہش تو سبھی رکھتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے. یہ جو خلیفہ ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کو تو یہ جنم بھی نہ جانے کیوں ملا. کیا پایا انہوں نے زندگی سے؟ بے اطمینانی، بے سکونی، احساس جرم، ڈر، خوف. بے شک میں نے بھی اتنی دولت شریفانہ کاروبار سے نہیں کمائی، مگر اب میں محفوظ اور مطمئن ہوں. کیا ضمیر کی خلش سے بھی؟ وہ تو بہت جلد مطمئن ہو جاتا ہے. شروع میں کچھ دن تنگ کرتا ہے، جیسے کوئی جنگلی جانور شروع میں قید کر کے لایا جاتا ہے تو قابو میں نہیں آتا، مگر پھر ٹرینر اسے سدھا لیتے ہیں، وہ پالتو ہو جاتا ہے. اکبر خان بولا. جیسے آدمی چاہے ویسے ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو عام لوگوں کے اخلاقی پیمانے کے مطابق غلط ہو اس پر شور مچانا چھوڑ دیتا ہے. ویسے یہ الگ بحث ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا. ہر آدمی کا اپنا حوالہ ہے جس کے مطابق وہ فیصلے صادر کرتا ہے. بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک غلط چیز سمجھتا ہے مگر خود وہی کرتا ہے، تو کسی دوسرے حوالے سے اس کو جائز قرار دے کے مطمئن ہو جاتا ہے. یہی ہے ضمیر، کہ اپنی مرضی پر چلانا، جس کو ہم ضمیر کا اطمینان سمجھنے کے عادی ہیں. سیٹھ اکبر، میری معلومات کے مطابق تم پشاور کے ایک نوائی گاؤں کے رہنے والے تھے. تمہارا باپ لکڑی پر نقاشی کے کام کا بہت اعلیٰ فرنیچر بناتا تھا. وہ ایک عظیم فنکار اور بڑا آدمی تھا. اچھا، اکبر تن سے بولا. بہت بڑی کوٹھی اور کار ہوگی اس کے پاس، نوکر چاکر ہوں گے، اور جب وہ باہر نکلتا ہوگا تو سب ہاتھ سلام کے لیے اٹھ جاتے ہوں گے. بڑا آدمی تو ہے نا آخر. بات وہی ہے، تمہارے اور میرے حوالے میں فرق ہے. تم بڑا آدمی خود کو سمجھتے ہو یا دلاور کو اور خلیفہ کو. میرے نزدیک خوددار، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا، حلال کی روزی کھا کے کناز سے زندگی گزار دینے والا فنکار بڑا آدمی ہے. اصولوں پر سودا نہ کرنے والا. اور وہ ہنسا. تم 20ویں صدی میں 18ویں صدی کی روح رکھتے ہو. یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں یا فلموں میں سٹیج کے ڈائلاگ کی طرح بولی جائیں تو اگلی صفوں والے ان سے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ سب جو امیر نہ بن سکے، امیروں کی زندگی کو جہنم سے بدتر، ان کی کمائی کو حرام اور انہیں دنیائی میں رسوا ہوتا دیکھ کے سکون حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اچھے ہیں. میں نے اس سے بحث کرنا لا حاصل سمجھا. اچھا چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ہماری؟ کس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو تم ہمیں؟ ہاں جی، جلدی کیا ہے؟ وہ بولا. ٹیک اٹ ایزی ایزی.